آج کی بات آپ کو کر رہا ہوں، آج پورے پاکستان میں شاید کوئی مسجد ہو جس سے یہ آواز نہ اٹھے کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ نے خدا بخش نتھوکا ایک قادیانی، خاندانی قادیانی، سکہ بند قادیانی کو FIA پر ریٹائر ہونے کے بعد، وہ 3 یا 6 جنوری کو ریٹائر ہو رہا ہے، اس کی دوبارہ تعیناتی کر رہے ہیں۔ یہ وہ بدنام زمانہ قادیانی ہے۔ جب خوشاب میں لگا، خوشاب کے مسلمانوں نے احتجاج کیا اور وہاں سے اس کا بوریا بستر چلتا کیا۔ میاں والی آیا، وہاں سے خانقاہ سراجیہ کے حضرات اٹھے، ایک ایک جگہ مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ہمارے دفتروں میں، ہمارے باقی اداروں میں، ہماری باقی عدلیہ تک اور ان عام معاملات تک قادیانی کہیں کہیں چھپ کر گھسے ہوئے ہیں۔ اب حال یہ ہے، آج کی بات آپ کو کر رہا ہوں، آج پورے پاکستان میں شاید کوئی مسجد ہو جس سے یہ آواز نہ اٹھے کہ ہماری موجودہ گورنمنٹ نے خدا بخش نتھوکا ایک قادیانی، خاندانی قادیانی، سکہ بند قادیانی کو FIA پر ریٹائر ہونے کے بعد، وہ 3 یا 6 جنوری کو ریٹائر ہو رہا ہے، اس کی دوبارہ تعیناتی کر رہے ہیں۔ یہ وہ بدنام زمانہ قادیانی ہے۔ جب خوشاب میں لگا، خوشاب کے مسلمانوں نے احتجاج کیا اور وہاں سے اس کا بوریا بستر چلتا کیا۔ میاں والی آیا، وہاں سے خانقاہ سراجیہ کے حضرات اٹھے، ایک ایک جگہ مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا۔ آج 3 دن بعد اس کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے اور یہ FIA کا اسے ایڈوائزر لگایا جا رہا ہے۔ FIA کیا ہے؟ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی۔ آپ ذرا سرچ کیجئے، گوگل پر سرچ کر لیجئے اور چھوڑو کہ اس کے کام کیا ہیں، یہ کتنی ذمہ دار ایجنسی ہے۔ آپ کے جتنے موبائل کا ڈیٹا ہے یہ FIA کے تحت ہے، انکم ٹیکس کے معاملات ہیں FIA کے تحت ہیں، ایئرپورٹس کی سیکورٹی ہے یہ FIA کے تحت ہے، ہمارے جو بارڈرز ہیں جسے ہم اپنی سرحدات کہتے ہیں یہ سرحدات انہی کے تحت ہیں۔ انٹرپول میں کسی پاکستان کے غدار کو پوری دنیا کے کسی ملک میں بیٹھے ہوئے گرفتار کرنا ہے تو FIA کی ذمہ داری ہے۔ اس کا اتنی بڑی ذمہ دار ایجنسی، اس کے ادارے کا آپ اس کو پاکستان لیول پہ سربراہ لگا رہے ہیں، کیوں؟ وجہ مسلمان سارے مر گئے ہیں، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ مرزا قادیانی کا گماشتہ اس عہدے پر بیٹھے گا۔ مسلمانوں، میں آپ کو دعوت اسلام اور رسول اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اس سے بڑی بغیرتی اس ملک میں نہیں ہو سکتی۔ کتنے دنوں سے روڈ بلاک ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، مساجد سے آواز اٹھ رہی ہیں، یوم احتجاج منایا جا رہا ہے، لیکن ہماری گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ FIA کس کے تحت ہے؟ آپ گوگل سرچ کر لیں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ وقت کا وزیر اعظم FIA کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے تحت یہ ایجنسی کام کرتی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ لائی گئی ہے بیرونی ایجنڈے پہ، اس کا معنی ہے سچی بات ہے، اور یہ پہلی بات نہیں ہے، پہلا موقع نہیں ہے۔ گورنمنٹ آنے کے بعد پہلے عاطف میاں قادیانی کو وزیر خزانہ کے عہدے کے ساتھ مشیر خزانہ بنایا جا رہا تھا، اس وقت بھی ان مسلمانوں نے آواز بلند کی۔ ہمارے ملک کے پاکستان کے سوشل ایکٹیوسٹ تمام کے تمام IDs ہولڈر آگے آئے، ہر مسلمان نے اپنی IDs کو وقف کیا ختم نبوت کے لیے، اور حکومت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی۔ اور اس کے بعد انہوں نے قادیانی لارڈ نذیر احمد جو لندن میں رہتا ہے، پاکستانی نیاد ہے اور نیشنلٹی اس کی انگلینڈ کی ہے، اس کو سرکاری پروٹوکول پہ پاکستان کا وزٹ کرایا۔ کیوں کرایا؟ ہندو آئے، مجھے اعتراض نہیں ہے، وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو تسلیم کرتا ہے، پاکستان میں بسنے والے یہودی عیسائی بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی ان سے گلہ نہیں ہے، وہ تمام مائنارٹیز پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ایکسپٹ کرتی ہیں۔ قادیانی تو قرآن و سنت تو چھوڑیں، غداری پیغمبر تو اس کی اپنی جگہ، وہ ہمارے آئین اور قانون کو بھی نہیں مانتا، اسے سرکاری پروٹوکول کیوں دیا جاتا ہے؟ کس بنیاد پہ؟ یہ کون سا ایجنڈا ہمارے ملک میں پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں،
ہمارے منہ پہ داڑھی اور سر پہ پگڑی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر قادیانی یوں دندناتے پھریں۔ ایک زندگی ہے نا، یہ لگ جائے گی، حضور پاک علیہ السلام کے کھاتے لگ جائے گی، ہم پہلے ہی بڑے گناہ گار ہیں، یہ گناہ بخشے جائیں گے۔ میں آج کی گفتگو کو اپنی قبر آخرت کو سامنے رکھ کے آپ کو توجہ دلا رہا ہوں، یہ میری کوئی جذبات میں نہ سمجھیے یار، ایک ہی تو واسطہ ہے رسالت مآب علیہ السلام کا ہم سے۔ ہم نے کل قیامت میں اللہ کے رسول سے سفارش لینی ہے، اس سے بھی ہم غداری کر بیٹھے، اس کو بھی ہم چھوڑ بیٹھے اپنی برادری کی بنیاد پہ، قوم کی بنیاد پہ، پارٹی کی بنیاد پہ، یہ ہماری وفاداریاں ہیں۔ ہاں ہم سب کے دوست ہیں، لیکن بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، پہلی وفاداری آمنہ کے در یتیم سے۔ ہم سب کے ساتھ مخلص ہیں، ہم سب کے لیے اچھائی کا، خیر اسگالی کا پیغام جانتے ہیں، لیکن پہلے رسالت مآب علیہ السلام سے محبت ہے۔ اگر حضور پاک سے محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میں آپ حضرات کے ذریعے آپ کے ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے کہوں گا، آپ کی تمام آئی ڈیز ہوں، تمام سورسز ہوں، فیس بک یا واٹس ایپ کے جتنے آپ کے گروپس ہوں، جتنے کنٹیکٹس ہوں، ہر تک یہ احتجاج پہنچائیے، یہ بات پہنچائیے، اس کی اشاعت کیجیے، اسے پھیلائیے، اور دنیا کو یہ باور کرائیے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، کسی اور کا وفادار نہیں ہے۔ میں علماء کرام آج پورے ڈیرہ اسماعیل خان میں رات اجلاس ہوا، مولانا علاء الدین نور اللہ مرکزہ کے مدرسے میں، سب نے متفقہ طور پہ یہ قرارداد رکھی ہے۔ آج ہر مسجد سے آپ جمعہ کے بعد اٹھیں گے، آپ سنیں گے کہ بات جو طے شدہ ہے کیا ہے۔ ہمیں اپنے بچے عزیز نہیں ہیں، ہمیں اپنے گھر والے عزیز نہیں ہیں، ہمیں زندگی عزیز نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے اگر رسالت مآب سے وفاداری نہیں ہے۔ میں تو ایک بات طے کر کے بیٹھا ہوں کہ اگر یہ تعیناتی ہوتی ہے نا، اپنی تمام صلاحیتیں ہم نے لگانی، اور ہم دیکھیں گے کہ حکومت موجودہ رہتی کیسے ہے۔ پھر جو بندہ سر دھا کی بازی لگا لے نا، اس کو اور کچھ چاہیے نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹے موٹے بے غیرتیوں پہ ہم خاموش ہیں، میں یقین مان ان کی گالیوں تک پر خاموش تھا، لیکن آپ ختم نبوت کے مسلمہ عقیدے کو چھیڑیں، جس حساسیت پوری دنیا میں عام ہے۔ جب ہم یہ بات کریں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ حکومت کے خلاف مذہبی کارڈ کھیلتے ہو۔ تم نے مذہبی کارڈ نہیں کھیلا، ریاست مدینہ کے نام پہ تم مذہبی کارڈ کھیلو تو خیر ہے، اور ہم جواب میں رسول اللہ کے وفاداری کی بات کریں، مذہبی کارڈ ہے؟ ہاں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں، اسے جو کارڈ بھی کہا جائے۔ یہ ہمارے آئین اور قانون کا مسئلہ ہے، قرآن اور سنت کا مسئلہ ہے، مذہب اسلام کا مسئلہ ہے۔ میں آپ حضرات کی وساطت سے پوری دنیا تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ یہ انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں ہمارے 1 ملین پلس 3 لاکھ فالوورز ہیں، ایک کلک پر ملینز آدمی تک یہ بات جا رہی ہوتی ہے۔ تو کیا آپ اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں کہ جتنے کے جتنے یہ اس کی تعیناتی کی جا رہی ہے اور سارے بیٹھے ہیں، اس کو ختم کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ غیرت اسلام سے آپ مجھے جواب دیجئے، مذہبی اور ایمانی غیرت میں ہم نے کل قیامت میں سفارش رسول اللہ کی ذات سے لینی ہے، ختم کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ آپ حضرات اس مطالبے کی تائید کرتے ہیں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خالی مطالبے کی حد تک نہیں، کل اگر آپ کو ختم نبوت کے لیے کال دی جائے کسی قسم کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج کی، آپ نکلیں گے؟ بتائیں، نکلیں گے؟ اپنے کاروبار کو بالائے طاق رکھ کے نکلیں گے؟ اولاد کو اور اپنے گھر والوں کے مفادات کو بالائے طاق رکھ کے نکلیں گے؟ آؤ حکمرانوں، اگر تمہیں ہوش کے ناخن ہیں تو یہ دیکھیں یار، اس مسئلے پر کوئی ہم جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اس سیاست کے اور باقی معاملات کے قائل نہیں ہیں، مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں ایک بات پہ، یہ بیٹھا ہوا میرا عام مسلمان اس بات کو سوچتا ہے کہ ہمیں حضور پاک سے محبت رکھنی چاہیے، یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ رسول اللہ کی محبت سے غافل ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں قبر نہیں آنی، انہیں کلمہ نام کا نہیں پڑھا ہوا، انہیں معلوم نہیں ہے یہ کس نام سے ریاست مدینہ ہے، یہ کس نام سے پاؤں سے جوتیاں اتار کے مدینہ طیبہ جانے کے معاملات ہیں، کس نام سے ہیں بھائی؟ ادھر سے منہ میں رام رام اور بغل میں چھری کے مترادف ہے کہ قادیانیوں سے یاریوں کی پینگیں بڑھائی جائیں، اور ادھر اس کے بعد ریاست مدینہ کے نام بلند کیا جائے۔ یہ ریاست مدینہ کے نام پہ ریاست ابو جہل کی بنیاد ہے،
اور یاد رکھیں قرآن کریم نے یہ وعدہ کیا رسالت مآب سے، ان شانئک ھو الابتر، ترجمہ دیکھ لینا ذرا، ان شانئک، اے پیغمبر آپ کی توہین کرنے والا، آپ کا دشمن ھو الابتر، دم بریدہ اور ذلیل رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اور یہ قرآن کریم کے وہ لفظ ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہم نماز میں قرآن کریم میں یہ لفظ پڑھتے ہیں۔ مختصر ترین قرآن کریم کی سورۃ الکوثر ہے۔ یہ رسالت مآب علیہ السلام کی ختم نبوت پہ اعتراض کیا تھا وہاں کے کافروں نے، تو رب نے جواب دیا، ان شانئک ھو الابتر، آپ بے فکر رہیں پیغمبر، آپ کا دشمن ذلیل و خوار رہے گا۔ ختم نبوت کے لیے رسول اللہ کی قربانی دیکھیے، قربانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیٹا حضرت ابراہیم، رسول اللہ کا درمیانہ بیٹا حضرت عبداللہ، حضور پاک کا بڑا بیٹا حضرت قاسم، یہ تینوں بچپنے میں فوت ہوئے ہیں، بچپن میں، لڑکپن کی عمر بھی نہیں تھی۔ ابراہیم کی عمر تو سب سے کم تھی، 18 ماہ کی عمر، 18 سے 20 ماہ کی عمر، اور حضرت قاسم کے لیے کہتے ہیں حتی رکبت دابہ، بس 2 سال کے لگ بھگ ہوئے تھے، یہاں تک کہ چھلانگ مار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ سارے بیٹے حضور پاک کے دنیا میں فوت ہوئے ہیں۔ کئی وجہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ حدیث پاک میں ہمیں بتائی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا لو عاش لکان نبیّ، اگر یہ دنیا میں میرے بعد زندہ رہتے تو انہیں نبوت کا تاج ملتا، نبی کا بیٹا نبی بنتا، لیکن اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج دیا ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے میرے بیٹوں کو میری زندگی میں اٹھا لیا ہے۔ یار 1 2 3 یوں لخت جگر پیغمبر علیہ السلام کے اٹھے ہیں۔ رسول اللہ کے سینے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، حضور پاک کو کوئی غم نہیں ہے۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ حضور پاک کے چھوٹے بیٹے، اس وفات پر تو اللہ کے رسول کے ضبط کے بندھن چھوٹ گئے، آنکھوں سے تر بتر آنسو نکلے۔ ایک صحابی نے روتے ہوئے دیکھا اپنے چھوٹے بیٹے ابراہیم کی، حضور پاک کو وفات پر وہ گود میں فوت ہوا۔ فرمایا رسول اللہ آپ روتے ہیں؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے ابراہیم 18 ماہ کے بیٹے کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن وانا بفراقک لمحزونون۔ کہا ابراہیم تیرے جانے نے تیرے باپ کو غمگین کر دیا ہے، بے شک میری آنکھ رو رہی ہے، میرا دل جو ہے نا اس پر کڑ رہا ہے، لیکن میں اللہ کی دی ہوئی تقسیم پہ آج بھی راضی ہوں۔ یہ ختم نبوت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم اٹھائے۔ عقیدہ ختم نبوت تو اتنا حساس ہے۔ میرے سامنے جب یہ حوالہ آیا اور یوں ترتیب آئی نا، پھر مجھے سمجھ آیا کہ ابوبکر اتنے نرم ہو کر بھی ختم نبوت کے لیے اتنی سختی کیوں کرتے تھے۔ وہ ان چیزوں سے واقف تھے، چشمدید گواہ تھے، آئی وٹنس تھے، آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ اتنے غم حضور پاک نے، غم نہیں غموم کی بات کرتا ہوں، کئی غم برداشت کیے ہیں یہ بیٹوں کی وفات پر، لیکن ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضور پاک علیہ السلام کے یہ غم اللہ کو برداشت ہے، ختم نبوت پہ آنچ آنا رب کو برداشت نہیں ہے۔ اور اتنے حساس عقیدے کو کوئی چھیڑے یار، اتنے حساس عقیدے پر بات کرے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا